ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ثبوت اور پختگی کے لیے، اور لیکن کبھی مجاز کے وہم کو دفع کرنے کے لیے یا صحب کو دفع کرنے کے لیے یا عدم شمول کا وہم ہو سکتا تھا اس کو دفع کرنے کے لیے تاکید لے کر کے آتے ہیں۔ وہ اما بیان ہو فل ایزا ہی باسم مختصن بھی، رہا مسند الیہ کا بیان لانا۔ بیان ایک ہوتا ہے معطوف اور عطف بیان، ہے نہیں، وضاحت کرتا ہے نا اپنی معطوف علیہ کی۔ وہ اما بیان ہو فل ایزا ہی، رہا مسند الیہ کا بیان لانا تو وہ مسند الیہ کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے، بے اسم، ایسے اسم کے ذریعے، مختصن بھی جو مسند الیہ کے ساتھ خاص ہو گیا۔ تو اس کی وضاحت مسند الیہ کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے ایسے اسم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ خاص ہے، جیسے قدیمہ صدیقو کا خالد، تمہارا دوست خالد آیا۔ یہاں صدیقو کا یہ معطوف ہے اور خالد اس کا یہ عطف بیان ہے، اور یہ صدیق کی وضاحت کرنے کے لیے آ رہا ہے، صدیق کی بیان کرنے کے لیے کہ جو صدیق ہے، صدیق کے ساتھ کیا ہے، ایسے اسم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ خاص ہے۔ تو خالد یہ صدیق کے ساتھ خاص ہے، جو تمہارا دوست خالد آیا، تو یہ کیا ہوا، خالد یہ عطف بیان ہے جو پہلے والے اسم کی مسند الیہ کی وضاحت کرنے کے لیے لایا گیا۔ وَأَمَّا الْإِبْدَالُ مِنْهُ فَلِزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ، رہا مسند الیہ کا بدل لانا، الابدال منہ ای المسند الیہ، مسند الیہ کا بدل لانا، فلزیادۃ التقریر، تو وہ کیا ہوتا ہے، ثبوت میں زیادتی کرنے کے لیے ہوتا ہے، ثبوت میں زیادتی کرنے کے لیے لاتے، جیسے جانی اخوکا زیدن، میرے پاس تیرا بھائی زید آیا، یہ اخو کا مبدل منہ ہے اور زیدن یہ اس کا بدل ہے۔ میرے پاس تیرا بھائی آیا، تو اس سے تو پتہ چل رہا تھا تیرا بھائی آیا، حالانکہ لیکن زید لا کر کے اس آنے کو اور کیا کر دیا، پختہ کر دیا گیا، مزید اور زیادتی۔ پہلے یہ تھا کہ اگر اخو کا کہتے تو ہو سکتا تھا کون سا بھائی آیا، کئی بھائی ہیں تو کون سا بھائی آیا شبہ رہتا، لیکن اس اخو کا کے اس کے بعد جو لا کر کے بدل لا کر کے زید، اس نے کیا کر دیا اور زیادتی کر دی کہ ہاں آنے والا جو اشتراک ہو سکتا تھا دوسرے بھائیوں میں وہ بھی ختم کر دیا اور مزید پختگی کو پیدا کر دیا۔ تو پہلی یہ مثال کس کی ہے، بدل کل کی۔ اور مبدل میں بدل میں کون اصل مقصود ہوتا ہے، اصل کیا ہوتا ہے، بدل مقصود ہوتا ہے۔ وجانی الاقوم اکثرهم، میرے پاس اکثر قوم آئی، اکثر قوم آئی کون ہے، بدل البعض ہے، بدل البعض جو کہ مبدل منہ کا جز ہو، تو یہاں پر جو ہے یہ بدل البعض ہے۔ چلیں، جان القوم اکثر، میرے پاس اکثر قوم آئی، تو یہ اکثرہم یہ بدل البعض ہے، القوم مبدل منہ بدل البعض ہے۔ وَسُلِبَ عَمْرٌ ثَوْبُهُ، عمر کا کپڑا چھینا گیا، عمر کا کپڑا چھینا گیا، تو عمرن جو ہے مبدل منہ اور ثوب اس کا بدل الاستعمال ہے جو کہ مبدل منہ کا متعلق ہو۔ اشتہرا عمر عدلہ، عمر کا انصاف مشہور ہوا، یہ عدل کیا ہے، متعلق ہے۔ یہ ہو گیا، اور اچھا اس کے اندر بدل الغلط ذکر نہیں کیا کیونکہ فصیح کلام میں بدل الغلط واقع نہیں ہوتا، اس لیے بدل الغلط کی مثال یہاں پیش نہیں کی انہوں نے۔ وَأَمَّا الْعَطْفُ فَلِتَفْصِيلِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مَعَ اختصار، رہا عطف ایک اسم پر دوسرے اسم کا عطف کرنا حروف عطفہ کے ذریعے، تو کبھی جو ہوتا ہے مسند الیہ کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی مسند کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَأَمَّا الْعَطْفُ فَلِتَفْصِيلِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مَعَ اختصار، رہا عطف کرنا مسند الیہ پر کسی چیز کا عطف کرنا، تو فَلِتَفْصِيلِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ اختصار کے ساتھ مسند الیہ کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے جانی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آیا، تو یہاں پر عمر کا واو کے ذریعے عطف کیا گیا زید پر، اور دونوں ملا کر کے کیا ہیں، مسند الیہ ہیں، یہ بھی مسند الیہ کہیں گے، پورا مل کر کے مسند الیہ بنے گا، تو اس زید پر واو کے ذریعے سے عمر کا عطف کیا گیا اختصار کے ساتھ مسند الیہ کی تفصیل بیان کرنے کے لیے۔
اس طور پر مسند الیہ کی تفصیل ہے کہ زید اور عمرو آئے، زید اور عمرو آئے، گویا کہ اور اختصار بھی ہو گیا اس کے اندر، اس اختصار کی قید لگانے سے یہ مثال خارج ہو جائے گی، جانی زید و جانی عمرو، جانی زید و جانی عمرو میں اختصار نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر کلام طویل ہو جائے گا، تو اور یہاں پر کہیں گے کہ پھر بلکہ دونوں مسند الیہ الگ الگ ذکر ہو جائیں گے، ان کے لیے فعل بھی الگ ذکر ہو جائے گا، تو اختصار کی قید لگائی تو ایک ہی فعل دونوں کے لیے ثابت ہو رہا ہے، تو یہاں مسند الیہ کی تفصیل ہوگی اس طور پر کہ اصل دونوں کے لیے ثبوت ہو رہا ہے آنے کا، اور تفصیل مسند الیہ کی تفصیل اس طور پر ہے کہ بے شک وہ آنے والے کیا ہیں، ان کے لیے ثبوت کیا ہو رہا ہے، عمرو اور زید یہ دونوں مسند الیہ ہیں، ان کے لیے تفصیل واقع ہے۔ اچھا، تفصیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ وہی چیز حکم جو ہے ان کے لیے ثابت کر دیا جائے، اور گویا کہ اصل مقدر طور پر دیکھیں تو فعل ایک ایک طور پر الگ الگ طور پر دونوں کے لیے ثابت ہو رہا ہے، گویا کہ عبارت وہی نکلتی جیسے کہ آپ الگ کریں تو اختصار نہیں ہوتا، وہاں پر جانی زید و جانی عمرو، تو دونوں کے لیے مچیت ثابت ہے لیکن وہاں طویل ہو جائے گا، اختصار بھی ہو گیا اور ہر ایک کے لیے یہ تفصیل ہو گئی۔ تفصیل اس طور پر کہیں گے کہ پہلے تو ثبوت گویا کہ جا کا پہلے زید کے لیے ہوا، پھر جا کا ثبوت پھر اسی کے لیے ہوا، عمرو کے لیے ہوا، لیکن یہ مقدر طور پر ہم نے مانا، اس طور پر ہم اس کو اگر ہم طویل کہیں کلام کو تو یہ سمجھ میں آ گئی پوری چیز آپ کو، جانی زید و جانی عمرو اب سمجھ میں آ گئی، یہی چیز ہم نے اختصار کے طور پر کہہ دی، تو اس طور پر یہ تفصیل ہے، اس طور پر تفصیل ہے کہ دونوں کے لیے ثبوت ہو رہا ہے اور ہر ایک کے لیے جو ہے آنے کا ثبوت ہو رہا ہے، اختصار کی قید ہٹا دیں گے تو پھر کلام ویسی بن جائے گا۔ اب وہ کاپی میں لکھا ہوا ہے، کاپی میں بعد میں دیتا ہوں۔ اول مسند، یا اسی طرح مسند کی تفصیل کے لیے آتا ہے، یا اسی طرح مسند کی تفصیل کے لیے اختصار کے ساتھ، جیسے جانی زید فعمر او ثم عمرو، میرے پاس زید آیا اور عمرو آیا، یا ثم عمرو، میرے پاس زید آیا پھر عمرو آیا، یا تو فا کے ذریعے عطف کریں یا ثم کے ذریعے عطف کریں، اور یہاں پر جو ہے فعل کی تفصیل مسند کی تفصیل ہو گیا ہے، مسند کی تفصیل یہاں بھی اختصار کے ساتھ ہوگی، اس طور پر کہ اول طور پر واو کے جو فا ہوتا ہے، فا جو ہوتا ہے کسی چیز کے آنے کو بتاتا ہے بغیر مہلت کے، اور ثم جو ہے یہ مہلت کے ساتھ کسی چیز کے ثبوت کو پیش کرتا ہے، تو اب گویا کہ جانی زید فعمر یا ثم عمرو، تو پہلی والی مثال میں مسند کی تفصیل ہے اس طور پر کہ پہلی بار اول طور پر جو ہے آنے کا ثبوت زید کے لیے ہوگا، اور پھر بغیر وقفے کے یہی چیز مجیت کس کے لیے ہوگی، عمرو کے لیے ہوگی، تو عمرو کے لیے ہوگی، یہاں پر جو ہے مسند کی تفصیل ہے، ہم نے مقدر طور پر یہ مانا کہ اول طور پر یہی فعل پہلے طور پر حاصل ہوا کس کے لیے، زید کے لیے، پھر ثانی طور پر یہی فعل لوٹ کر کے آیا کس کے لیے، تو یہ اختصار ہو گیا اس کے اندر، اگر ہم اختصار نہ کریں تو پھر وہی کلام اسی طرح ہو جائے گا، جانی زید و جانی عمرو، تو یہ اختصار کے طور پر یہ مسند کی تفصیل ہو گئی، گویا کہ عبارت کے اندر لفظ تو کم رہے گا، الفاظ کم رہیں گے، لیکن اس کو ہم یہی مانیں گے کہ گویا کہ ایک فعل کا ثبوت پہلے کسی کے لیے ہوا، پھر مقدر طور پر اسی فعل کا ثبوت دوسرے کے لیے ہوا، یا مہلت کے ساتھ ہوگا، جیسے ثم عمرو کہہ دیں، جانی زید ثم عمرو، تو یہاں پر بھی مسند کی تفصیل ہوگی کہ اول طور پر پہلے طور پر آنے کا ثبوت زید کے لیے ہوگا، پھر مہلت کے ساتھ دوسرے کے لیے ہوگا۔
فا اور سما جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ آنے کا ثبوت تو دونوں میں ہی ہے. یہ ہے کہ وہاں پر کسی کو قید نہیں لگی ہوتی. واو جو ہے ترتیب جمع کے لیے آتا ہے, ترتیب کے لیے آتا ہے, ہاں مطلقاً ہے. تو وہ یہ بتائے گا کہ وہ آنے میں دونوں شریک ہیں. اور یہ واو فا اور یہ سما یہ جو ہیں تعقیب تراخی پہ بتانے کے لیے آتے ہیں. تو دیکھنے کے اعتبار سے تو فعل ایک صحیح ہے. جانی زیدن و عمرن میں بھی سیم ویسی جملہ ہے, اور جانی زیدن فامرن. اب یہ جو ہے یہ چیز مسند کی یہاں پر تفصیل کہہ رہے ہیں, اور پہلے والے میں کہہ رہے ہیں مسند الیہ کی تفصیل ہے. چلیں دیکھ کے بتا دیں. وہ او رد سامع الی ثواب, یا سامع کو درستگی کی طرف لوٹانے کے لیے, سامع کو درستگی کی طرف لوٹانے کے لیے حرف عطف لاتے ہیں, جیسے جانی زید لا عمر, یا او جان القوم حتی خالد, یا کہیں کہ میرے پاس قوم آئی یہاں تک کہ خالد. یہاں پر جو ہے یہ دونوں کے لیے ثبوت دکھائیں گے کہ میرے پاس قوم آئی یہاں تک کہ خالد. تو یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی مسند کی تفصیل ہے. تینوں مثالیں یہ ہو گئی مسند کی تفصیل ہے اس طور پر کہ ذہن میں جو ہے اول مرتبہ, اچھا یہ حتیٰ کا ترتیب وجود خارجی, کوئی ترتیب خارجی کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے, بس ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس طور پر کہ مسند کی تفصیل اس طور پر کہ ذہن میں اول مرتبہ پہلے کے آنے کا ثبوت قوم کا آنے کا لحاظ کیا جائے, اور پھر ذہن میں دوسری مرتبہ خالد کے آنے کا لحاظ کیا جائے. یہاں کہہ بھی رہے ہیں کہ ولا یشترط فی العطف بے حتی الترتیب الخارجی, ترتیب خارجی کا عطف کرنے میں کوئی شرط نہیں ہے, ذہن میں بس لحاظ کیا جائے. تو یہاں پر بھی مسند کی تفسیر ہو جائے گی. اور رد السامع الی الصواب, یا سامع کو درستگی کی طرف لوٹانے کے لیے. سامع جو ہے غلطی سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ گمان کر رہا تھا کہ امر آیا ہے, زید نہیں آیا, یا یہ گمان کر رہا تھا کہ دونوں آئے. تو ایسی صورت میں آپ لے آئیں کلام جانی زید لا امر, میرے پاس زید آیا امر نہیں آیا. تو اس کا جو گمان تھا کیا امر کے آنے کا, تو یہ گمان جو ہے وہ صحیح درست ہو جائے گا کہ امر نہیں آیا بلکہ ثبوت کس کے لیے, زید کے لیے. یا وہ یہ گمان کر رہا تھا دونوں آئے, تو اس لانے سے حرف عطف سے کیا ہو گیا, جانی زید لا امر. اس جملے نے کیا کر دیا کہ جو اس کا گمان تھا امر کے آنے کے بارے میں وہ گمان غلط ہو گیا. یا اگر دونوں کے بارے میں گمان تھا تو لا حرف عطف کے ذریعے سے وہ پتہ چل گیا کہ آنے والا دو نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے, زید ہی آیا امر نہیں آیا. او صرف الحکم الی آخر, یا حکم کو پھیرنے کے لیے کسی دوسرے کی طرف. حرف عطفوں کے الگ الگ فائدے ہیں ہر ایک کے. یا حکم کو پھیرنا ہو کسی دوسرے کی طرف, جیسے جانی زید بل امر, میرے پاس زید آیا بلکہ امر. تو جب تک ہم نے اتنا بولا تھا جانی زید میرے پاس زید آیا, تو ایسا لگ رہا تھا کہ ثبوت زید کے لیے, لیکن بل نے اسی حکم کو منع کر دیا. اس کے لیے ثبوت ہو رہا تھا, بل نے اس کو کیا کر دی, نفی کر دی. اب ثبوت کس کے لیے ہوا, امر کے لیے. تو یہ حکم کو پہلے سے پھیر دیا دوسرے کی طرف. او صرف الحکم الی آخر, یا حکم کو پھیرنے کے لیے دوسرے کی طرف, جیسے جانی زید بل امر, میرے پاس زید آیا بلکہ امر. اب مانا ہوگا ما جانی زید, میرے پاس زید نہیں آیا, کیا ہے, جا امر, یہ کون آیا, امر آیا. یا اس کا ایسا کہتے ہیں او ما جانی زید بل امر, تو یہاں پر بھی پہلے کی نفی ہو جائے گی اور دوسرے کا ثبوت ہو جائے گا. اب شکی او تشکیک, یا حرف عطف لاتے ہیں مسند الیہ پر عطف کرنے کے لیے ایک دوسرے کو, یا تو متکلم کو شک ہوتا ہے اس میں, یا او تشکیک, یا شک میں ڈالنے کے لیے. متکلم کو شک ہوتا ہے اس میں اس طور پر کہ متکلم کی جانب سے شک ہوتا ہے, یا شک میں ڈالنے کے لیے سامع کو, جیسے جانی زید او امر, میرے پاس زید آیا یا امر. متکلم کو شک ہے اس میں بولنے والا,
اب دو تین لوگ آئے، جانی زید عمرن، تو او والا یہ جملہ کب بول رہا ہے متکلم؟ اسے شک ہے، کوئی تعین نہیں اسے کون آیا، یہ تو پتا ہے اسے کہ آنے والے مرد ہی ہیں، زید اور عمر ہیں، لیکن وہ ایسا جملہ او کا ذریعہ عطف کر رہا ہے جبکہ متکلم کو شک ہے آنے والوں کے تعلق سے، یہ ہو گیا۔ یا کسی کو شک میں ڈالنا ہے سامنے والے کو، تو یہ جملہ او والا بولیں گے، جانی زید عمر، میرے پاس زید آیا یا عمر آیا، دونوں کی متکلم کی جانب سے شک پایا جائے یا سامع کو شک میں ڈالنے کے لیے لائے جائیں۔ وَأَمَّا فَصْلُ فَلِتَخْصِيصِ بِالْمُسْنَدِ، رہا مسند علیہ کے بعد ضمیر فصل لانا، فصل ضمیر فصل لانا، مسند علیہ کے بعد ضمیر فصل لانا، تو وہ اس لیے لاتے ہیں فَلِتَخْصِيصِ بِالْمُسْنَدِ، کہ اس مسند علیہ کے خاص ہونے کی وجہ سے مسند کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ قصر ہو جائے گا، قصر کیا ہو جائے گا؟ یہ قصر ایسا ہوگا کہ مسند کا جو قصر مسند علیہ پر ہو جائے گا، حصر جس طرح کہتے ہیں ہم، جیسے زید ہوا شجاع، زید ہوا شجاع، تو زید مسند علیہ تھا، اس کے درمیان میں الشجاع کے درمیان ہوا ضمیر فصل آئے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ خاص ہونے کے لیے مسند کے ساتھ۔ اب کیا ہو جائے گا؟ زید ہی بہادر ہے، تو بہادری جو مسند تھا یہ خاص ہو گیا وصف کے طور پر مسند علیہ کے لیے۔ تو ضمیر فصل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قصر کرنے کے لیے، مسند علیہ کو قصر کرنے کے لیے مسند کے ساتھ۔ وَأَمَّا تَقْدِيمُ، اب یہاں پیچھے بیان کیا مسند علیہ کو لانا اور مسند کو لانا، اصل تو قاعدہ یہی ہے کہ مسند علیہ کو مقدم کیا جاتا ہے اور مسند کو مؤخر کیا جاتا ہے، یہ مبتدا کو مقدم کیا جاتا ہے اور خبر کو مؤخر کیا جاتا ہے، جبکہ کوئی معنی نہ پایا جائے۔ اگر کوئی معنی ہو تو ایسی صورت میں خبر کو مقدم کر دیتے ہیں، جیسے خبر جو ہو حرف اس میں استفہام ہو مقدم ہو جائے گی، یا صدر کلام کو چاہتی ہو تو خبر مقدم ہو جائے گی۔ تو یہی کہہ رہا ہے وَأَمَّا تقدیم، ہو رہا مسند علیہ کو مقدم کرنا، فَلِكَوْنِ ذِكْرِ اہم، اس وجہ سے کہ اس کے ذکر کے اہم ہونے کی وجہ سے، اس کا ذکر اہم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کی تقدیم ہوتی ہے۔ مسند علیہ کا وہم اہم ہونے کی وجہ سے اس کو مقدم کیا جاتا ہے۔ اما لأنه الاصل، یا تو اس لیے کیونکہ وہ اصل ہے، تو اصل ہونے کی وجہ سے اس کو مقدم کیا جاتا ہے۔ ولا مقتضى للعدول عنہ، جبکہ اس سے عدول کا کوئی مقتضا نہ ہو، اگر اس سے عدول کا جب تک کوئی ایسی وجہ نہ پائی جاتی ہے تو اصل یہی ہے کہ مسند علیہ کو مقدم کیا جائے اور مسند کو مؤخر کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسی وجہ ہو کہ خبر جیسے صدر کلام کو چاہ رہی ہے یا استفہام پر ہے، تو وہاں پر کیا ہوگی؟ خبر مقدم ہو جاتی ہے جب تک کہ کوئی عدول کا تقاضا نہ پایا جائے۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ وَإِمَّا لِيَتَمَكَّنَ الْخَبْرُ فِي ذَهْنِ السَّامِعِ، اور یہ اس لیے کہ یا تو کہ تاکہ خبر سامع کے ذہن میں بالکل جاگزی ہو جائے، بالکل راسخ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ذہن میں سامع کے خبر جاگزی ہو جائے، اور یہ اس وقت لِأَنَّ فِي الْمُبْتَدَا، اس لیے کہ مبتدا میں تشویقاً الیہ، اس کی طرف شوق دلانا ہوتا ہے، مبتدا میں اس کی طرف شوق دلانا ہوتا ہے۔ اگر مبتدا ایسی چیز پر مشتمل ہے، خبر ایسی چیز پر مشتمل ہے، تو مبتدا کو مقدم کر دیں گے، المتشوق الی الآخر، آخر کی طرف شوق دلانے والی ہے تو وہاں پر مبتدا کو مقدم کر دیں گے، کیونکہ جو چیز شوق دلانے والی ہو اس کی طرف سامع کی ذہن اور تیز ہو جاتا ہے نہیں، وہ جلدی سے اس کی طرف تیار ہو جاتا ہے سننے کے لیے، اور تو ہم مبتدا کو مقدم کر دیں گے، اس کے اندر ایسی چیز لائیں گے جیسے کہ ہم اگر وہی چیز اگر پہلے پیش کر دیں گے تو اس میں جو ہے سامع کی توجہ بھی نہیں ہوگی اور وہ اتنا شوق بھی نہیں لے گا۔ جیسے کہ کوئی کہے یہ وہ کون سی جگہ ہے، اب اتنا ہی بولا ہے، شوق ہوا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ایک مرتبہ دھوپ پڑی اور قیامت تک نہیں پڑے گی، تو یہ شوق ہوا نہیں ہوا؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ اب کہہ دیتے ہیں جہاں ایک بار دھوپ پڑی ہے، یہ آگے پہل دیتے بولتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے۔ اسی طرح کہہ دیں کہ وہ مدنی منا جو اپنی جب چلتا ہے بغداد سے اور راستے میں اس کے ڈاکو اس کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے ہیں سچ کی بولنے کی بنیاد پر، جانتے ہیں وہ کون تھے؟ اب یہ ہو گیا،
جانتے ہیں وہ کون تھے. اب اگر ہم پہلے اس کو بول دیں گے شوق نہیں ہوگا, ہے نہیں. بحر کلزم جہاں پر فرعون کی غرق ہو گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام, جو دریا پھٹا دھوپ بند ہو گیا. پھر اصل مشہور جو ہے دریا نہیں ہے, لیکن اصل یہ بحر کلزم ہے. خبر کی طرف شوق ہوا تو لکھ لیا اس لیے. وَإِمَّا لِيَتَمَكَّنَ الْخَبْرُ, تاکہ خبر جو ہے سامع کے ذہن میں جا گزی ہو جائے, اس لیے کہ مبتدا میں تشویقاً الیہ, اس کے اندر شوق دلانے والی چیز ہوا کرتی ہے. جیسے وَالَّذِي حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِي, وہ چیز جس کے بارے میں مخلوق حیران و پریشان ہے. یہ حارت البریۃ, حیران و پریشان ہے. یہ جو ہم نے کہا کہ حارت, یہ مخلوق کو پریشان کر دیا. کون سی چیز ایسی, اتنا ہم نے کہا. اب یہ اس کے بعد جو آ رہی ہے حیوان مستحدث, یہ خبر ہے. اس کی طرف اتنے والے جملے نے کیا ہے, شوق دلا دیا. کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں مخلوق حیران و پریشان ہے. حیوان مستحدث من جماد, ایسا جاندار ہے جو بے جان سے پیدا کیا گیا. ایسا جاندار ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں یا تو اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی ہے جو پتھر سے پیدا کی گئی, یا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے, یا اس سے مراد جو ہے انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. تو حیوان مستحدث من جماد, یہ جو ہے پورے خبر ہے اس کے بعد, اور پہلے میں شوق دلانے کے بعد لائی گئی تاکہ سامع کے ذہن میں اچھی طریقے سے محفوظ ہو جائیں. اس طرح سے کوئی بھی آپ واقعات بیان کریں گے تو آپ ایسے ہی اختیار کریں تو سامع کے ذہن میں وہ اچھی طرح بیٹھ جائے کرے. بیان کرتے چلے گا, بعد میں اس کا لاسٹ میں نام گیا, کہاں کس کا واقعہ تھا, جانتے ہیں اس طرح سے, تو جلدی یاد میں بیٹھے کرے گا. اور اگر پہلے ہی بیان کر دیا تو وہ سن کے بھی جو ہے شوق میں ایسی ٹھنڈا ہو جائے گا, نہیں زیادہ دھیان نہیں دے گا اس کی طرف. ارے یہ تھے, ہلکے میں لے لے گا. تو ایسا جاندار ہے جو بے جان سے پیدا کیا گیا. وَإِمَّا لِتَعْجِيلِ الْمَسَرَّةِ أَوِ الْمَسَاءَةِ لِلتَّفَاؤُلِ أَوِ التَّطَيُّرِ, یا جو ہے مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے کیونکہ خوشی کے جلد لانے کے لیے, خوشی کے جلد لانے کے لیے, أَوِ الْمَسَاءَةِ, یا رنجیدگی کو یا تکلیف کو یا برائی کو جلد لانے کے لیے. کس طور پر, لِلتَّفَاؤُلِ, اس سے جو ہے نیک فالی لیتے ہوئے, أَوِ التَّطَيُّرِ, یا بدفالی لیتے ہوئے. اس کے اندر کوئی ایسا, خود اس لفظ کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہوگی کہ ہم اس کو ذکر کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر جو ہے خوشی آ رہی ہے یا کس کے اندر غمی آ رہی ہے. جیسے کہ کسی کو معافی کا انتظار ہو اور بادشاہ کے سامنے وہ کھڑا ہو, تو اب اگر وہ دوست ہے, جیسے ہی پروانہ ملے گا معافی کا تو العفو العفو قضى الحاکم, قضى عنك الحاکم, معافی کا تمہارے بارے میں قاضی نے فیصلہ کر دیا. تو اب یہ خوشی پہنچانا تھی, عفو کو ہی پہلے لیا ہے, حالانکہ لانا تھا قضى الحاکم العفو. یا کسی کو بہت زیادہ کسی سے بہت دشمنی ہے, اب وہ ہو رہا ہے کہ اسے کسی کو اس طرح پریشانی پہنچے, اب قصاص کا حکم ہو گیا, اب وہ پہلے سب سے پہلے لا رہا القصاص قضى الحاکم, حالانکہ بعد میں لانا تھا, لیکن اس نے جو ہے جتنی جلدی اس کو تکلیف دینا ہے تو پہلے فعل کو اس کو ہی لیا, اسم کو ہی لیا, قضى الحاکم القصاص. تو یہ چیز پہلے ہی لیا ہے. تو اس لفظ کے اندر کیا ہے, نیک فالی کے لیے یا بدفالی کے لیے. جیسے سعد فی دارک, سعد تمہارے گھر میں ہے, تو یہاں پر جو لفظ ہے نا یہ سعد, اس لفظ کو سنتے ہی انسان کو سرور مل جائے گا کہ سعد جو ہمارے گھر میں, اس کا معنی نیک بختی. تو اب کیا آنی ہے, نیک بختی آنی ہے. تو یہ جو ہے نیک فالی کا ایک سبب ہے, کیونکہ سامع جب اس کو سنتا ہے تو سنتے ہی اس کو جو ہے خوشی کا احساس ہونے لگتا ہے, اس کا ذہن چلا جاتا ہے اس کی طرف کہ بھلائی آنے والی ہے. اور اوِ صفا فی دار صدیقی کا, یا صفا تمہارے دوست کے گھر میں ہے. اب صفا سے مراد کیا ہوتا ہے, خون بہانے والا. تو اس سے بدفالی لے, ارے خون بہانے والا ہے تب تو گھر میں آنے ہی والی برائی. تو یہ جو ہے سن کر کے سامع کو فوراً اس کا ذہن پہنچ جائے گا اس کی بات طرف کہ اب تو شر ہی آنے والا ہے, شر کا حصول. تو یہاں پر جو ہے دونوں جگہ میں, پہلی مثال میں سعدن, یہ مسند الیہ کو مقدم کیا گیا نیک فالی لیتے ہوئے خوشی کو پہلے لانے کے لیے, اور دوسرے میں صفا اسم مسند الیہ کو مقدم کیا گیا برائی کو جلد پہنچانے کے لیے. چلو کل